بیت الخلاء میں جانا ہے، بایاں پاؤں پہلے اندر لے جائے اور دعا پڑھ کر داخل ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے جنات سے، شیاطین سے، دیگر مضر چیزوں سے۔ استنجا سے طہارت کے بعد دایاں پاؤں سیدھا پاؤں باہر نکال گئے اور دعا پڑھی جاتی ہے غفرانک کا، اللہ تعالیٰ سے معافی کا سوال کیا۔ پھر بندہ کہے الحمدللہ الذی اذھب عنی البلاء وعافانی۔ اس کا مطلب کہ تعریفوں کے لائق اللہ جس نے ہم سے یہ تکلیف دینے والی ناپاک چیز کو، گندی چیز کو ہم سے دور کیا، ہمیں طہارت نصیب فرمائی۔ وضو کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے نیت کرنا بھی سنت ہے۔ بندے کی نیت ہو کہ میں وضو کر رہا ہوں، ویسے بندہ عمل کرتا رہتا ہے، کر بھی جاتا ہے، لیکن نیت ضروری ہوتا ہے۔ وضو میں نیت کرنا سنت عمل ہے، اور وضو کو پیر در پیر یعنی مسلسل کرنا اور تین بار دھونا یہ سنت عمل ہے۔ وضو اچھا عمل ایک ہو گیا۔ بعض چیزیں وہ ہیں جن سے پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وضو ٹوٹ جائے تو پھر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب وہ چیزیں بھی ہمارے سامنے رہے، ہمارے ذہن میں رہے۔ ایک تو جسم سے کوئی بھی چیز ایسی نکل رہی ہے، پیشاب ہے، پخانہ ہے، اب اس سے وضو ختم ہو گیا، پانی نکلا، ندی نکلی، کوئی ایسی چیز، اب وضو ختم ہو گیا۔ تو ہوا خارج ہوئی، پھر بھی وضو ختم ہو گیا۔ اور جسم سے کسی بھی جگہ سے پیپ یا خون نکلا، اور خون بھی اتنا ہو گیا کہ وہ زخم والی جگہ سے تھوڑا سا آگے چلا گیا، پھر بھی وضو ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح اگر قے آ جائے، منہ بھر کی، تھوڑی سی قے کی جو بات نہیں ہوتی، منہ بھرے ہوئے کی قے آ جائے، پھر بھی وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے، وضو ختم ہو جاتا ہے۔ جسم سے خون یا پیپ، پیشاب، پخانہ، ہوا، یہ چیزیں نکلی، وضو ختم ہو گیا۔ اور قے آ گئی، یہ بھی وضو ختم ہو گیا۔ اسی طرح بندہ لیٹ کر تھوڑی دیر سو گیا، یا سہارا لے کر سو گیا، دیوار سے یا کسی بھی چیز سے سہارا لے کر تھوڑی دیر سو گیا، نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، اس سے بھی وضو ختم ہو جاتا ہے۔ سیدھا سیدھا بندہ بیٹھا ہے، تھوڑی سی اونگ آ گئی، اس سے وضو نہیں جاتا، بندہ سیدھا قائم ہے، اپنے جسم پر موجود ہے۔ اب اس کا سہارا ایسا نہیں کہ سہارا ہٹ جائے تو یہ بندہ گر جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بندہ سیدھا بیٹھا ہے، تھوڑی سی نیند آ گئی، اس سے وضو نہیں جاتا، سہارا لگائے ہوئے بندہ سو جائے گا، پھر وضو ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح بندے کے اوپر کوئی بے ہوشی کا ٹائم ہو گیا، کسی بھی وجہ سے، دوائیاں ہیں یا کوئی اور وجہ سے بندہ بے ہوش ہو گیا، یا بچی آ گئی، یا ایسا کوئی خدا نخواستہ کوئی دورہ شورہ پڑا یا جو بھی، اب اس میں بھی بندے کو پتہ نہیں چلتا اب کیا ہوا، جسم ڈھیلا ڈھالا ہو گیا اور ہوا بھی نکل سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اب اس سے بھی وضو ختم ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ اب اسی طرح بندہ نماز میں کھڑا ہے، نماز میں کسی نے ہنسا دیا یا ویسے ہنسی آ گئی، تھوڑی سی آواز نکل آئی، پھر بھی وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے، نماز بھی ٹوٹ گئی، وضو بھی ٹوٹ گیا۔ اب بندہ تھوڑا سا ایسا ہنسا کہ اس کی آواز نکل آئی تو اس سے بھی وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، اور نماز تو ویسے ہی پھر ختم ہو گئی۔ اب نماز کو پورے آداب سے پڑھنا ہوتا ہے، اس میں ہنسنا یا باتیں کرنا یا سلام کا جواب دینا یا کوئی اور ایسا عمل جو نماز کے اندر کثرت سے ہو جائے وہ نماز ختم ہو جاتی ہے۔
تو وضو یہ توڑنے والی چیزیں جب ان کو یاد رکھ لیا جائے، بندہ دوبارہ پھر وضو کر کے اپنے عمل کو جاری رکھے، پاک صاف ہو کر اپنے اعمال کو کرے، اللہ کا حکم ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مسلمانوں کا شعار ہے۔ مسلمان پاکیزگی طہارت کو حاصل کرے، مسلمان ہمیشہ اس طرح پاک صاف رہنے کی عادت بنائیں گے۔ یہ بہترین ایک عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تعلیم کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مکمل نمونہ پیش فرمایا۔ اس طرح کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں وضو سلامت رہتا، یہ حضور کا کمال ہے، آپ کا معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کیوں؟ حضور فرماتے ہیں جب عام بندے سوتے ہیں ایک کی آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، دل دماغ بھی سو جاتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سوتا ہوں تو میری آنکھوں میں نیند ہوتی ہے، میرا دل جاگ رہا ہو۔ اب حضور کا دل جاگ رہا ہے تو آپ کا وضو سلامت ہے، آپ کا وضو اسی طرح ہوتا۔ نیند میں حضور کا وضو نہیں جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس طرح کی تعلیم ارشاد فرما دی۔ جو عمل حضور علیہ السلام کے لیے خاص تھا وہ خاص ہوا، اس کی وضاحت کر کے امت کو بتا دیا تمہارا یہاں تک ہے، تم نے ایسے ایسے کرنا ہے۔ اب ہر بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھے۔ مسلمانوں کو ایسا سبق تو اللہ نے ایسا دیا، حضور نے ایسا دے دیا، دنیا ہمیں کیا صفائیاں سکھائے گی، دنیا ہمیں کیا طہارت کے سبق پڑھائے گی کہ ہاتھ دھو اور گناہ کرو اور یہ کرو، یہ تو سارا اللہ کے محبوب نبی نے خوبصورت طریقہ سکھا دی ہے۔ مسلمان عمل نہ کرے تو یہ اپنی کمزوری ہوتی ہے، اسی وجہ سے پھر وہ دوسروں کو کہنا پڑتا ہے ہاتھ دھو جی، گناہ کرو جی، ایسے صاف کرو گناہ۔ یہ سارے اسباب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت سے امت کو دے دیے گئے، اس نیت سے بندہ عمل کرے گا۔ حضور کی سنت ہے، اللہ پاکیزگی طہارت بھی عطا فرمائے گا اور عمل کرنے پر ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ ہم تو سنت پر عمل کریں گے، پاک شریعت پر، پاک نبی کی پاک تعلیمات پر عمل کریں گے، اللہ رب العزت طہارت پاکیزگی بھی دے گا اور اللہ رب العزت سنت رسول کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ عمل کرتے ہوئے خاص بیان کیا جائے، پاکیزگی طہارت کو ہمیشہ برقرار رکھا جائے، اس میں سستی نہ کی جائے، غفلت نہ کی جائے۔ اللہ رب العزت عمل کی ہم سب کو توفیق دے۔